طیب اردگان پولیٹکس میں رہے اور انہوں نے اسلام کا نام لینا بند کر دیا، نام لینا بند کر دیا، کام کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، قدرت نے ایک نظام بنایا ہے اور وہ نظام بدلے گا نہیں۔ کوئی قوم ہو، کوئی علاقہ ہو، کہیں کے رہنے والے ہوں، وہ نظام ہے کہ اگر کوئی چیز، اگر راستے میں پڑا ہوا پتھر بھی ہو، سڑک کے کنارے لگا ہوا درخت بھی ہو، یا انسان ہو یا کوئی جاندار ہو، اگر وہ نفع بخش نہیں ہے، اگر وہ اس سے بینیفٹ اٹھایا نہیں جا سکتا ہے یا وہ بینیفٹ پہنچا نہیں رہا ہے، تو قدرت کا ایک نظام ہے کہ ایسی جو بھی چیز ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی۔ مسلمان بحیثیت مسلمان کے پروردگار عالم نے اس کو ڈبل ریسپانسبلٹی لے کر کے بھیجا ہے۔ ایک ریسپانسبلٹی اپنی اور اپنی فیملی کے لیے ہے، اور دوسری ریسپانسبلٹی فیملی میں امہ بھی آ جاتی ہے، سوسائٹی بھی آ جاتی ہے، اور دوسری ریسپانسبلٹی ہے انسانیت کے لیے، ہیومن کے لیے۔ ہم لوگوں نے اپنے لیے بھی اپنے آپ کو نفع بخش نہیں بنایا، اور انسانیت کے لیے تو کیا بناتے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم آئسولیٹڈ ہو گئے۔ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، جتنا آئسولیشن مسلمان کا ہے اتنا آئسولیشن کسی سوسائٹی کا نہیں رہا، نہیں ہے آج کی تاریخ میں۔ شاید کہتے ہیں لوگ 100 سال پہلے یا اور اس سے کچھ پہلے یہودیوں کا کچھ تھوڑا وقت ایسا گزرا ہے جو وہ آئسولیٹڈ تھے۔ میں پورے خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بد اخلاق آدمی ہوں، کڑوی بات کرتا ہوں۔ صرف وہ جب ٹی وی پر جاتا ہوں تو سب بد اخلاقی ایک سائڈ رکھ دیتا ہوں، وہاں مسکرانا بھولتا نہیں ہوں میں، کیونکہ وہاں اگر میں وہاں بھی کڑوی بات کروں گا تو پھر تو وہ جو سارے لوگوں کو وہ بلاتے ہیں کڑوی بات کرنے کے لیے، مجھے بھی وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ایک کڑوی بات بڑی کام آئی تھی، ٹی وی پر آپ نے مشرف صاحب کو ڈھاڑا تھا۔ وہ تو ایسا ہوا کہ میں اس پروگرام میں اسپیکر تھا، اس سے جسٹ پہلے والے پروگرام میں، اور مجھے بہت ارلی مارننگ کی فلائٹ سے کلکتہ جانا تھا۔ تو یہ تھا پروگرام جس میں مشرف صاحب آ رہے تھے، وہ گالا ڈنر تھا۔ تو میں مشرف صاحب کے بارے میں میرا خیال بہت، میں ان کا فین تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں ان کے بارے میں میرے دل میں اچھے احساسات تھے کہ اس نے بہت نازک وقت میں اپنے ملک کو بچایا ہے، اپنے ملک کو بچایا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ یہ کامیاب لیڈر ہے، تو میرا جی چاہا کہ میں ان کی بات سنوں، تو بالکل پیچھے جا کر کے بیٹھ گیا۔ حالانکہ جو لوگ بھی اسپیکرز تھے ان کے لیے آگے صوفے لگائے گئے تھے، اور انہوں نے بہت اصرار بھی کیا کہ آپ یہاں رہیے اور کھانے میں بھی آپ کو رہنا ہے۔ پوری صاحب نے، ہمارے دوست ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا نہیں، مجھے تو بیچ میں جانا ہے، اس لیے میں پیچھے بیٹھوں گا۔ تو جا کے میں آرام سے وہاں بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے اپنی تقریر میں بہت ساری باتیں کریں تو وہ ٹھیک تھی ان کی بات کرنا ساری، لیکن ان باتوں کے ساتھ ایک بات وہ بار بار کہہ رہے تھے، بہت ایمفسائز کر کے کہ جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے وہ ہندوستان کا مسلمان کر رہا ہے، انڈین مجاہدین کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے ضروری ہو گیا، میں وہاں نہیں رہتا تو کوئی بات نہیں تھی، جو چاہے کہو، میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ تھوڑی بات کروں۔ یہ بھی بات ہے کہ میں نے وہ بات بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہی تھی، بلکہ وہ ایک ضرورت تھی کہ جب وہ مسلمانوں، انڈین مسلمز کو کٹگھڑے میں کھڑا کر رہے ہیں، تو میرے لیے ضروری تھا ان کو بتانا کہ تمہارے پاس جتنے مسلمان ہیں اس سے زیادہ مسلمان میرے پاس ہیں یہاں پہ۔ اور میں آپ سے یہاں کہہ رہا ہوں، یہ بہت کنٹروورشیل بات ہے، میں کہہ رہا ہوں یہاں، مودی کی حکومت کے باوجود اور مودی کی زندگی کے لیے آپ اسے پرائم منسٹر بنا دیجئے، تو بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہندوستان، یہ اگر اور 100 سال نریندر مودی یہاں رہ جائے تو بھی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہندوستان پاکستان سے ہمیشہ اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم یہاں مجبوری میں نہیں ہیں، شوق سے ہیں، اپنے ڈیسیشن سے ہیں، اپنے فیصلے سے ہیں۔ ہمیں نظام مصطفیٰ کے نام پر بلایا گیا تھا، لے جایا جا رہا تھا، قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے، اسلامک اسٹیٹ بنائی جا رہی تھی، ہم نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا تھا، اور اگین ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر ریجیکٹ کرتے ہیں دوبارہ سے، اس وقت پھر ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری غلطی، مسٹیک نہیں تھی، وہ سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ آج بھی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں، ہمیں فخر ہے، اور ہم آج صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں۔ اچھا،
جمیعت علماء کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ الزام اسی بات پر ہے، دونوں ہی باتوں پر سب سے زیادہ الزام ہے کہ نہ اس میں ڈیموکریسی ہے اور نہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہے یہ الزام ہمارے اوپر. پر اگر آپ قریب سے آ کر کے دیکھیں گے تو یہ تو میں نہیں دعویٰ کرتا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی جتنی آرگنائزیشن ہیں ان میں سب سے زیادہ جمیعت علماء میں ڈیموکریسی ہے، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنا ضروری ہے ڈیموکریسی کا ہونا اتنا اس میں پایا جاتا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کہیں کہیں ہم لوگ اپنا ڈنڈی بھی مار لیتے ہیں، تو اس میں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو چیزیں آپ اگر یقینی بنا لیں گے کہ ہاں پوری ٹرانسپیرنسی رہے گی اور پوری ڈیموکریسی رہے گی تو انشاءاللہ یہ آرگنائزیشن 100% نہیں تو 50% ضرور اپنے مقصد کو پورا کریں گے. اور اگر 50% پورا کر لیا تو اس آرگنائزیشن کو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رہنما بنانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. صرف 50% ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو سفر کرنا چاہیے. آپ میں سے کم 10 لوگوں کو آپ آپس میں والنٹیئرلی جو لوگ زندگی لگانا چاہتے ہیں ان میں سے 10 آدمی کم سے کم 10 اور اس میں 4-5 ہماری بہنیں بھی ہوں کم سے کم اور ٹرکی چلا کر لیں. آپ کو معلوم ہے ٹرکی نے کیا کیا؟ سرکار نے کچھ نہیں کیا ہے ٹرکی کی. وہ جو نن گورنمنٹل آرگنائزیشن پیچھے طیب اردوغان کے کھڑی تھی نجم الدین اربکان کی بنائی ہوئی، حالانکہ اس میں بڑا ڈویژن بھی ہوا. دو نجم الدین اربکان کی تاریخ پڑھی آپ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے مجھے بہت امیدیں ہیں آپ کی آرگنائزیشن سے، اس لیے کہہ رہا ہوں. نجم الدین اربکان ایک آدمی تھے، ایک مبلغ تھے، ایک سوشل ریفارمر تھا، ایک عالم تھا، ایک مفسر تھا، ایک فقیہ تھا اور ایک صوفی تھا. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صوفی بیک گراؤنڈ تھا. اس نے بہت بڑی ٹیم تیار کری لیکن اس میں 2 قابل لوگ آئے، ایک فتح اللہ گولن اور ایک طیب اردوغان. نجم الدین اربکان سب جب ٹیم تیار ہو گئی تو پولیٹکس میں آئے اور ایک اسلامک پارٹی بنائی اور اسلام کے نام پہ الیکشن لڑا اور جیت گئے. جیتنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم اسلام لے کر کے آئیں گے. جو ان کی ذمہ داری تھی، جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا، جس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو تیار کیا تھا، وہ انہوں نے کہا فوج نے انہیں سیک کر دیا، ہٹا دیا. اور پھر وہ وہی ملٹری رول آ گیا. یہاں نجم الدین اربکان گرفتار کر لیے گئے، ہٹا دیے گئے. وہ لمبا قصہ وہ آپ لوگ پڑھیے گا ضرور. لیکن آتی ہے بات اس کی کہ طیب اردوغان ان سے الگ ہو گئے، فتح اللہ گولن الگ ہو گئے، یعنی وہ تو بکھر گیا، پورا سسٹم ہی سارا فیل کر دیا گیا. فوج ان کے پیچھے لگ گئی اور بہت ظلم ہوئے ان کے اوپر. اب یہ 2 لوگوں نے الگ الگ راستے چن لیے. فتح اللہ گولن نے الگ راستے چن لیا، طیب اردوغان نے الگ. بدقسمتی سے ہم لوگ کام کرتے نہیں ہیں، نام بہت لیتے ہیں اسلام کا. یہ ریالٹی ہے. اگر اسلام کا کام کرنے لگے تو اسلام کا نام لینے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں. وہ ہماری بدقسمتی. تو طیب نے بہت ہوشیاری کے ساتھ بالکل اسلام کے نام سے اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈیٹیچ کر لیا اور اب وہ آ گئے تو اور ساری چیزیں میں بالکل ان کی اپریشیٹ نہیں کرتا. انہوں نے ایک کر کے دکھایا ہے جو شاید سویلائزڈ کسی سویلائزڈ قوم کی ہسٹری میں اتنے کم ٹائم میں اپنی اکانومی کو بالکل نیچے سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا ہو. ایسا آپ ڈھونڈیے گا، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ہے ایسا کوئی دوسری مثال آپ کو سویلائزڈ ہسٹری میں ملے گی. بہت کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرا خیال ہے یہ. اگر اس کو کریکٹ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. ڈالر 3 پہ ہوتا تھا، ابھی انہوں نے اپنی جو ان کی آرگنائزیشنل کیپیسٹی جو تھی اس کو انہینس کیا اور سوسائٹی کو اس کے لیے تیار کیا کہ تمہیں محنت کرنی ہے ڈبل اور اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کرنی ہے. دیکھیے اگر ہمارے اندر قابلیت ہوگی، آپ لوگوں کو تو تجربہ ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں کو قابلیت ہونے کے باوجود بھی ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. معافی کے ساتھ جتنا جمعیت کو برا کہا جاتا ہے اتنا تو کسی کو کہا ہی نہیں جاتا. اچھا بھی کہا جاتا ہے، برا بھی کہا جاتا ہے. اور جتنا زیادہ برا کہا جائے تو سمجھیے اتنی طاقت ہے آپ کے پاس.
تو یہ میں نے کچھ باتیں ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ ساری صحیح ہو، لیکن اپنے کچھ تجربے سے جو میں نے سیکھا ہے، میں اپنے بارے میں بتا دوں. میں بچہ تھا اور امروہہ میں حفظ کرنے کے لیے میرے والد نے بھیج دیا. گھر میں تو ہم بادشاہ تھے، جاؤ وہاں جاؤ حفظ کرو. وہاں حفظ کرنے لگے تو وہاں تو مسکین تھے، وہاں بادشاہ تھے وہاں مسکین تھے. تو میرے والد کو لوگ اس زمانے میں اس میں سڑک پہ گزرتا تھا تو مجھے گزرتا دیکھ کر کئی لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ گالی دیا کرتے تھے، میرے والد کا نام لے کے گالی دیتے تھے. میں تو بچہ تھا چھوٹا سا، مجھے سناتے تھے. تو میں نے طے کر لیا کہ بھیا میں تو کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میرے بچوں کو میرے غیر موجودگی میں گالی سننی پڑے. اس کا مطلب یہ کہ جمعیت نہیں کروں گا. اب یہ دماغ میں بیٹھی تھی، مدرسے سے فارغ ہوا، میں نے بزنس شروع کر دیا. والد سے کہا میں بزنس کروں گا. تو میرے والد بھی عجیب آدمی تھے، انہوں نے کہا ہاں جو تمہاری مرضی ہو کرو، میری کوئی زبردستی نہیں ہے، میرا کام ختم ہو گیا. میری ایک ہی تمنا تھی تم حافظ بن جاؤ. حافظ بھی بن گئے، اب اتفاق سے مدرسے سے بھی تم نے پڑھ لیا، اب تم جو چاہے کرو. اچھا پیسہ دے دیجیے کچھ بزنس کرنے کے لیے، تو پیسے کی ضرورت ہے. کہا پیسہ نہیں دوں گا کچھ، تم جانو تمہارا کام جانو. تو اپنی والدہ مرحومہ سے میں نے کہا بھئی آپ دے دیجیے. وہ بیچاری عورت، گھر چلانے والی عورت، اس کے پاس کیا پیسہ ہوگا بزنس کے لیے. انہوں نے اپنی الماری کھولی، سارا صاف کیا. تو 4500 روپے، 4500 روپے، یہ 1993 کی بات، 93 کی بات، وہ مجھے انہوں نے دے دیا. اور میں وہ پیسہ لے کر اور اپنے ایک دوست سے 2 لاکھ روپے قرضے لے کر اور چلا گیا آسام. اور وہاں میں نے لکڑی کی خریداری شروع کی. اور الحمدللہ 1 سال میں اس پوزیشن میں پہنچ گیا کہ پوری ریک بک کرتا تھا صرف فیس ویلو پر، دہلی سے بیٹھ کے، اور احمد آباد میں بیچ دیا کرتا تھا اسے. وہاں سے انہوں نے ریک لوڈ کری لاکس کی اور مجھے میجرمنٹ بھیجا. وہ میجرمنٹ میں نے آگے احمد آباد بھیج دیا اور ان سے پیسہ منگا کے اس کو بھیج دیا. دلی بیٹھ کے یہ کام ہونے لگا. تو میں مہینے میں 6-7 لاکھ روپے کما لیتا تھا. وہ اس کے بعد پھر پھنس گیا میں جمعیت کے چکر میں. دوستو ایسے ہی ہر ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اشاعت الاسلام کیرانہ کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک